فبدلا، فرمایا پس تبدیل کر دیا، الذین ان لوگوں نے، ظالموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، قولا اس بات کو، غیر الذی اس کے غیر کے ساتھ، قیل لہم جو انہیں کہی گئی تھی۔ بنی اسرائیل کی قوم تھی، ایک شہر میں انہوں نے داخل ہونا تھا تو انہیں فرمایا گیا فادخلوا الباب، دروازے سے داخل ہو جاؤ، وقولوا حطۃ، اور یہی عرض کرنا کہ باری تعالیٰ بخش دے، مہربانی فرما دے، یا اللہ فضل فرما دے۔ تو میرے اللہ نے فرمایا نا اغفر لکم، پھر میں تمہارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ انہیں کہا گیا تھا کہ کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں فقولوا حطۃ، حطۃ کا لفظ کہتے ہوئے وہاں سے گزر جانا، انہوں نے وہ حطۃ کہنے کی بجائے حنطۃ کہنا شروع کر دیا، اپنے پاس سے جو بات کہی گئی تھی اسے بدل دیا۔ تو جب انہوں نے بات کو بدل دیا نا تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وہ بڑے ظالم نکلے کہ انہوں نے ظلم کیا ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ اگر کسی کو کوئی کہیں سے ورد یا وظیفہ ملے تو جس طرح کا ورد یا وظیفہ ملے تو اپنے پاس سے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کرنی چاہیے۔ کسی بندے کو کوئی دعا ملے، وہ دعائے معصور ہو، چاہے وہ عطا کی گئی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا وہ عطا کی گئی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو اپنے پاس سے اس کے اندر الفاظ کا رد و بدل جو ہے وہ بندے کو نہیں کرنا چاہیے۔ چہ جائے کہ جو تبدیلی بندہ کر رہا ہے وہ لفظوں کے اعتبار سے یا معنی کے اعتبار سے بعض دفعہ بہت اچھی بھی محسوس ہو رہی ہو بندے کو۔ تو فرمایا پس بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اس بات کو اس کے غیر کے ساتھ جو انہیں کہی گئی تھی۔ تو پھر ہوا کیا؟ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَنزَلْنَا، پھر ہم نے نازل کیا عَلَى الَّذِينَ ان لوگوں پر، ظَلَمُوا جنہوں نے ظلم کر دیا، رِجْزًا ایک چیخ کو، مِنَ السَّمَاء آسمان سے، ہم نے آسمان سے ان کے لیے ایک پکڑ نازل فرما دی، ایک چیخ نازل کی، بِمَا كَانُوا اور یہ بدلہ بنی اس کا، یفسقون جو وہ نافرمانی کیا کرتے تھے، فسق و فجور والا راستہ، گناہ والا راستہ جو وہ اپنایا کرتے تھے نا، فرمایا یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کا راستہ اپنا لینے کی وجہ سے اللہ کی پکڑ ان کا مقدر بن گئی۔ تو گویا پتہ چلا پیارے بھائیوں کہ یہ جو نیکیاں ہوتی ہیں، اچھائی کے کام ہوتے ہیں، یہ اللہ کے فضل اور اللہ کی مہربانی ملنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ یہ جو صدقہ ہوتا ہے، یہ جو خیرات ہوتا ہے، یہ جو لوگوں کے ساتھ تعاون ہوتا ہے، یہ مصیبتوں اور پریشانیوں کے ٹل جانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ چھوٹی چھوٹی بےہودگیاں، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ، یہ چھوٹی چھوٹی ناشکریاں جنہیں ہم بعض دفعہ گناہ سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے، تو یہ چھوٹا چھوٹا فسق و فجور جو ہے یہ اللہ کی پکڑ کا سبب بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے اگر ہم اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہمیں پھر چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے دامن کو ہمیشہ بچا کے رکھنا چاہیے۔ اور ان چھوٹے گناہوں میں سے جسے ہم چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، نظر کے گناہ بھی شامل ہیں۔ ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے، فرمایا زنا تو بندے کی آنکھ کا زنا بھی ہوتا ہے، فرمایا زنا تو بندے کی زبان کا زنا بھی ہوتا ہے، زنا تو بندے کی سماعت کا زنا بھی ہوتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ زبان کا زنا، آنکھ کا زنا کہتے ہیں؟ فرمایا جس مقصد کے لیے اللہ نے آنکھ دی ہے اگر اس مقصد کے لیے استعمال نہ ہو، اس کے غیر کے لیے استعمال ہو، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آنکھ کا زنا ہے۔ اس وجہ سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا، باہر معاشرے میں تو کسی کو دیکھنا نہ دیکھنا یہ ایک دور کا سلسلہ ہے۔ موبائل کی سکرین پہ جو کچھ آیا پڑا ہے اور ہر وہ چیز جس کے دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے، اگر آپ موبائل کی سکرین پہ بھی اسے دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی آپ حرام عمل کر رہے ہیں۔ اس سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔
پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود، دیکھیں کیسی لاڈلی قوم تھی اور کیسے لاڈلے نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے انہیں کتنی عزتوں سے نواز رکھا۔ پھر ایک مقام پہ پہنچے، پانی کی طلب محسوس ہوئی، اور جب پانی کی طلب محسوس ہوئی تو قوم پھر اکٹھی ہو کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ سارے معاملات ہو جانے کے باوجود گویا قوم کو پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو کہہ دیتے ہیں پھر میرا اللہ ان کی بات ٹالتا نہیں ہے۔ انہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے حضور عرض نہیں کی یا اللہ یہ دے دے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کیونکہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جو کہہ دیں گے اللہ قبول فرما لے گا۔ اور آج کے اس دور کے اندر بھی جتنے اولیاء کرام ہیں، جتنے صوفیاء کرام ہیں، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ رزاق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے، دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے وسیلہ سے جب کبھی دعا مانگی جاتی ہے تو اسے زیادہ قبول فرما لیتا ہے، اسے پھر کبھی رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ اس وجہ سے جب بھی ہم کسی صوفی، کسی بزرگ، کسی اللہ والے کی قبر پہ جاتے ہیں تو عقیدہ فقط یہ ہوتا ہے کہ ان کی نسبت اور تعلق ہے، دینے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے، اور مانگنا بھی ہم نے صرف اللہ کی ذات سے ہے کیونکہ دینے والا ہے ہی وہ، اور کوئی دینے والا نہیں ہے۔ تو پھر جب قوم آئی تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، وہ وقت بھی یاد کریں جب پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، جب انہوں نے عرض کی باری تعالیٰ میری قوم کے لیے پانی عطا فرما دے، فَقُلْنَا، میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ پھر ہم نے حکم ارشاد فرمایا، فَقُلْنَا، ہم نے حکم دیا، اضرب بعصاک الحجر، اضرب، تو مار، بعصاک، اپنے عصا کے ساتھ، اپنی چھڑی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں عطا کر رکھی ہے، الحجر، اس پتھر کو، فرمایا اپنا سوٹا اس پتھر کے اوپر دے مار۔ انہوں نے اپنی چھڑی جب پتھر کے اوپر دے ماری تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا فَانْفَجَرَتْ، پھر پھوٹ نکلے، منہ، اس پتھر سے، اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے، اس کے اندر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ میرا اللہ چاہتا نا تو بغیر کسی وسیلے اور ذرائع سے براہ راست اپنے دربار سے پانی نازل فرما دیتا، لیکن اس نے پانی بھی براہ راست نازل نہیں کیا، پانی بھی وسیلے سے عطا کیا۔ اور وسیلہ کسے بنایا؟ وہ ایک پتھر کو بنایا، وسیلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا کو بنایا۔ گویا وسیلہ بنا لینا کسی کو یہ جائز ہے، لیکن اللہ کے سوا کسی سے مانگنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو اپنا رزاق سمجھنا یہ جائز نہیں ہے، مانگنا ہمیشہ اللہ سے ہے اور دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ فرمایا 12 چشمے پھوٹ نکلے، حالانکہ ایک ہی چشمہ پھوٹ نکلتا تو چشمہ تو ایک ہی کافی ہوتا ہے، پر میرے اللہ نے 12 چشمے دیے کیونکہ وہ قبیلے 12 تھے، پوری جو بنی اسرائیل کی قوم تھی 12 قبیلوں پر مشتمل تھی، تو 12 چشمے نکالے تاکہ ہر قبیلہ اپنا اپنا چشمہ اور اپنا اپنا گھاٹ جو ہے وہ پہچان لے۔ گویا پتہ چلا کہ اگر بندہ بے شک الگ الگ بھی رہے، الگ الگ رہے، جس کا جو مشرب ہے، یقیناً ہر قبیلے کے کچھ اپنے سلسلے تھے، تو میرے اللہ نے ہر قبیلے کو اپنا اپنا الگ الگ ایک گھاٹ عطا کر دیا، ایک چشمہ عطا کر دیا۔ اسی طریقے سے آج کے دور میں بھی مرکز تو کیونکہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مسلمانوں نے حضور کے دربار تک پہنچنا ہے۔ اب حضور کے دربار سے پہنچنے کے لیے کوئی حضور کی محبت کا نعرہ لگائے اور حضور کے دربار تک پہنچنا چاہے، ٹھیک بات ہے، اور کوئی محبت اہل بیت کا نعرہ لگائے اور پہنچنا مقصد حضور کا دربار ہو تو یہ بھی ٹھیک بات ہے، اور اگر کوئی نعرہ لگائے غلامی صحابہ کرام کا لیکن اس کا بھی مقصد حضور کا دربار ہو تو یہ بھی ٹھیک بات ہے، اور اگر کوئی عظمت قرآن کی بات کرے اور مقصد اس کا بھی حضور کے دربار میں پہنچنا ہو تو یہ بھی ٹھیک بات ہے۔ تو اس وجہ سے صرف اس وجہ سے کسی کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے کہ یار وہ تو اہل بیت کا ہی ذکر کرتے ہیں، یا وہ تو صرف صحابہ کا ہی ذکر کرتے ہیں، یا وہ تو صرف قرآن کا ہی ذکر کرتے ہیں۔ اگر سب اپنی منزل یاد کیے ہوئے ہیں نا کہ ہم نے آنا وہی ہے، تو یقیناً جسے یہ پتہ ہے نا کہ ہمارا مرکز مصطفیٰ ہے، جو بندہ جس راستے سے آ رہا ہے تو وہ کبھی کسی دوسرے پہ تنقید نہیں کرے گا۔
وہ جانے گا کہ یار اگر وہ اس راستے سے آ رہا ہے تو تو ہمارے مصطفیٰ کریم کے پاس ہی رہا ہے نا، اگر کوئی صحابہ کرام والے راستے کے پاس سے آ رہا ہے تو یہی رہا ہے نا۔ بات یہ ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نیچے والے راستوں میں گم ہو جائیں اور وہ منزل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے، وہ منزل ہماری نظروں سے اوجھل نہیں رہنی چاہیے۔ تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ 12 چشمے انہیں دے دیے، قد عالمہ، تو پھر جان لیا، کل اناس، ہر بندے نے، مشربہم، اپنے پینے کے گھاٹ کو، اپنے پینے کی جگہ کو انہوں نے پہچان لیا۔ تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا پھر بھی ہم نے انہیں حکم دیا، کلو، کھاؤ، واشربو، اور پیو، من رزق اللہ، اس رزق سے جو تمہیں عطا اللہ نے کیا ہے۔ فرمایا بے شک دعا موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی اور من اور سلوہ آ گیا تھا، بے شک سوتا موسیٰ علیہ السلام نے مارا ہے اور تمہارے لیے چشمے جاری ہو گئے ہیں، پر یہ عقیدہ نہ بنانا کہ دینے والا موسیٰ ہے۔ فرمایا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ فرمایا کھاؤ اور پیو اس رزق سے، من رزق اللہ، جو اللہ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھا ہے، اور اللہ کا رزق کھا کے وَلَا تَعْثَوْا، اور ہرگز نہ پھرنا، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد کرتے ہوئے، اللہ کا دیا ہوا رزق کھا کر، اللہ کا دیا ہوا مال کھا کر، اللہ کی دی ہوئی روزی لے کر، اللہ کے دیے ہوئے سٹیٹس اور عہدے لے کر، فرمایا تم اس معاشرے کے اندر پھر ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، فساد کو عام نہ کرنا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو سٹیٹس دے دیتا ہے، کوئی عہدہ مل جاتا ہے بندے کو، کوئی نوکری مل جاتی ہے، اب رزق کا انتظام تو میرے اللہ نے کر دیا۔ اب بس میرا اللہ چاہتا یہ ہے کہ جو بھی عہدہ بندے کو مل گیا ہے، بندہ اس کے ساتھ انصاف کرے، بندہ اس کے جو تقاضے ہیں وہ تقاضے پورے کرے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ جسے جتنا بڑا عہدہ مل جاتا ہے نا، وہ اتنا لمبا ہاتھ مارنا شروع کر دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرا حق زیادہ ہو گیا ہے کہ اب میں زیادہ مال اکٹھا کر لوں۔ بھائی مال کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہوا ہے، رزق کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہوا ہے، اب اس رزق سے تجھے بے نیاز ہو جانا چاہیے، اپنے عہدے کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے، اور وہ انصاف یہ ہے کہ اس عہدے کے جو تقاضے بنتے ہیں بندہ ان تقاضوں کو پورا کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے اللہ نے ہمیں جو عزتیں دے رکھی ہیں، جو عہدے اور جو سٹیٹس دے رکھے ہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زمین میں فساد کرنے سے ہمیں ہمیشہ محفوظ فرمائے۔